اپنے علاقے کے انتہائی محترم استاد ظفر اقبال صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ، ان کے احسال ثواب اور ان کے عزیز و اقارب کے تعزیت کے لیے جمع ہوئے۔ وہ اللہ کی امانت تھی، ہم اللہ کے سپرد کر چکے۔ استاد ظفر جیسے لوگ استقامت اور صبر کی مثال بن جاتے۔ آزمائشیں تو انسان پر آتی ہی ہیں، یہ دنیا کا دستور ہے۔ آزمائشوں میں پھر صبر کا دامن جس نے پکڑ لیا وہ زمانے میں مثال بن جاتا۔ اس لیے وہ دلوں میں محبت، امانت اور ہمیں صبر کا ایک استعارہ بن کے دکھا گئے کہ اگر روئے زمین میں جیتے ہوئے اگر آزمائشیں آ جائیں، بیماریاں آ جائیں تو صبر کر کے اللہ کا شکر ادا۔ میں نے جب بھی ان سے ملاقات کی تو کہتے قاری صاحب دعا کرو اللہ سے، اللہ عافیت دے دے، اللہ ایمان پہ موت دے۔ کبھی کبھی جانا ہوتا تھا، اس بندے کا معاملات اللہ ہی جانتے ہیں یا وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ان کی جو اصحاب رسول سے محبت تھی وہ بے مثال۔ اللہ ان کو اس محبت کے طفیل جنت کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرا امتی جب بڑھاپے میں چلا جاتا ہے اور اسے چاروں طرف سے بیماریاں گھیر لیتی، فرمایا اس بیماریوں پہ وہ پھر صبر کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرا امتی جب بڑھاپے میں چلا جاتا ہے اور اسے چاروں طرف سے بیماریاں گھیر لیتی، فرمایا اس بیماریوں پہ وہ پھر صبر کرتا ہے۔ فرمایا اللہ فرماتے ہیں ایک تو مجھے اس کے سفید بالوں کا حیا ہے اور ایک اس نے جو بیماری پر صبر کیا ہے مجھے اس کا حیا ہے، میں اس کی آخرت کے معاملات آسان کروں۔ یہاں سے جانا ہی طے ہے، نہ یہاں کوئی رہا نہ کوئی رہے گا۔ اگر یہاں کسی نے رہنا ہوتا تو اللہ اپنے حبیب کو واقعی، لیکن ان کو بھی جانا ہے اور انہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ دنیا میں رہ سکتے، لیکن ایک دن آپ نے بھی موت کا ذائقہ۔ تو اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ موت انسان کو یوں ڈھونڈتی ہے جیسے انسان رزق کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر انسان رزق کے پیچھے ہے اور ہر انسان کے پیچھے موت ہے۔ تو ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس تعزیتی ریفرنس کے ایک مجلس میں جمع ہے، تعزیت کے لیے جمع ہے ان کے بیٹوں سے کہ والدین کا دنیا سے چلے جانا نیک اولاد کے لیے بہت بڑا سانحہ۔ ماں باپ کا سایہ جب سر سے اٹھ جائے یقیناً اسی کو پتہ ہے کہ ہوا کیا ہے۔ باپ کی انگلی پکڑ کر گلی میں نکلنا، بازار میں چلنا، دکان پہ بیٹھنا بڑا آسرا ہوتا ہے، بڑا سایہ ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم جس دن بغیر باپ کے گلیوں میں نکلو گے، بازاروں میں اٹھو گے، سر اٹھاؤ گے، لگ پتہ لوگوں کے تو چہرے ہی اس دن نظر آتے ہیں جب باپ کا سایہ سر سے، لوگوں کے تو معاملات ہی اس دن سامنے آتے ہیں، یار یہ تو بڑا مخلص لگتا ہے، یار اس کے تو بڑے وعدے تھے ہمارے ساتھ۔ لیکن جب باپ کا سایہ شفقت سر سے اٹھتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ کون۔ تو اگر کائنات میں کوئی مخلص ہے تو وہ صرف باپ کا رشتہ، اگر کوئی سچی محبت کرتا ہے تو ان سے وہ صرف ماں کا رشتہ۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باپ تمہاری جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ صحیح ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا باپ تمہاری جنت کا درمیانی دروازہ ہے، پھر فرمایا چاہو تو اس کی حفاظت کرو اور چاہو اسے ضائع کرو۔ اور آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جس کا باپ راضی ہے اس کے ساتھ اور وہ دنیا سے جاتا وہ بھی کہہ رہا ہے کہ پتر میں تیرے نال راضی ہوں، فرمایا پھر گواہ رہو اس کا رب اس لیے فرمایا باپ کی رضا میں تو اللہ کی رضا ہے، جو باپ کی رضا پہ راضی رہا اللہ بھی اس سے راضی رہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں ہم اس کائنات میں اس دنیا میں عارضی ہیں، ہم مانے یا نہ مانے، ہم آنکھیں بند کر لیں، ہم یہ کہہ لیں ہم جوان ہیں، ہم صحت مند ہیں، ہم اپنے آپ کو جو مرضی دھوکا دیں کہ ہم فٹ ہیں، ہم بہت ٹھیک ہیں، جو مرضی ہم کہہ لیں، جی میں تو رات کو میڈیسن لے کر سوتا ہوں، مجھے پر بلڈ پریشر کا اٹیک نہیں ہوگا، اگر کوئی مریض ہے کہ میں دوائی لے رہا ہوں مجھے ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، وہ اپنے آپ کو سیٹ کر کے پھر رہا ہے۔ اور اگر کوئی کہہ دے بھئی اللہ کا حکم ہے نماز 700 سے زائد مرتبہ میرے عزیز نماز کا حکم دیا گیا ہے تو کہتا ہے سارا پتہ ہے، قرآن پڑھنا یہ ہمارے پر واجب ہے، ضروری ہے، سوال کیا جائے گا، کہتا سارا پتہ ہے، سارا پتہ ہے۔ بھائی باپ کے آگے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، نوجوان کہتا مجھے سارا پتہ ہے،
زیادہ لیکچر کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ ماں کو آنکھیں دکھا رہے نوجوان بیٹا اور بیٹی، اور میرے نبی کا فرمان ہے قیامت اس وقت آئے گی جب باپ کے گریبان پکڑے جائیں گے، جب باپ کے آگے بیٹا کتے کی طرح بھونکے گا اور باپ کو کہے گا کہ میرے فاستے تو کی کیتا ہے۔ باپ ساری عمر، یہ ہمارے حضرت فرما رہے تھے ہمارے استاد کہ میرے سامنے ایک بوڑھا باپ جس کی کمر جھکی ہوئی ہے اور اس کا نوجوان بیٹا کڑیل جوان، کوئی معاملات بنے تو اس نے اپنے باپ سے نہ بڑی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ تو ساری زندگی میرے واسطے کی کیتا ہے، کہ باپ ہی کو پتہ ہے کہ وہ اس جملے کو کیسے برداشت، جس نے ساری زندگی دھوپ نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا، یہ وہ ہستی ہے جس نے ساری زندگی محنت کی اپنے لیے نہیں اولاد کے لیے۔ کوئی کسی کے لیے محنت نہیں کرتا، کوئی کسی کے لیے نہیں تڑپتا، کوئی کسی کے لیے آنسو نہیں بہاتا۔ ایک باپ کا وہ رشتہ ہے جو ساری زندگی عمر کاٹ دیتا ہے، ساری زندگی اپنی عمر کو برباد کر دیتا ہے، اپنی جوانی کو تباہ کر دیتا ہے اولاد کی خاطر۔ اس نے اپنے جوان بیٹے کے آگے چند آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے اور کہنے لگا اچھا میرا پتر، اچھا میرا پتر، لاگت پتہ جیسی جلے تینوں کسے یہ گال کی چوب میرے سامنے بیٹھا میرا بیٹا قاری صاحب میرے پتر اے گال کیتی ہے میرا ہاں پاٹ گیا، میں ساری زندگی اس کے لیے کرتا رہا، میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، میں نے اپنی ساری جوانی کا رس نچوڑ کر اس کی ہڈیوں میں ڈال دی، یہ سیدھا ہو گیا، میں کمر جھک گئی میری، اس پر جوانی کے آثار ظاہر ہوئے، مجھ پر بڑھاپے کی نحوست اور مجھ پر بڑھاپے کی بدصورتی ظاہر ہونے لگی، اور آج یہ کہتا ہے میرے واسطے۔ تو اس لیے اپنے والدین کی عزت، اپنے والدین کی قدر، اگر زندہ ہے تو ان کی قدر کر لے، اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی قبروں پر جایا کرو، اللہ کا واسطہ ہے ان کی قبروں پر جایا کرو اور ان پر قرآن پڑھ پڑھ کے بخشا کرو، ان کے نام پر ایثار ثواب کیا کرو، خیرات کے کاموں میں آگے بڑھا کرو، اور یہ کہہ کر دے دیا کرو اللہ کے راستے میں کہ یا اللہ اس کا اجر بھی میرے باپ کو پہنچے، یا اللہ اس کا اجر بھی میری ماں کو پہنچے۔ ذرا یاد تو کرو یار، یار سوچو تو صحیح، ذرا تصور میں لاؤ تو صحیح، ذرا ماضی میں جاؤ تو صحیح، یار کوئی تھا تو صحیح جو ہمارے گھر آنے سے پہلے سوتا ہی نہیں تھا۔ کبھی سوچا ہے کہ یار ایک ہستی تھی جب تک میں واپس گھر نہیں آتا تھا وہ سوتی نہیں تھی، یار ایک بندہ تھا جو ساری ساری رات میرے لیے تڑپتا تھا، یار ایک بندہ تھا جو بیماریوں میں بھی دکان پہ جایا کرتا تھا، جو کمر جس کی جھک گئی تھی گندے گندے بندوں کی باتیں سنتا تھا لیکن میرے لیے روٹی کا انتظام کرتا تھا، یار میں اس کی قبر بھی نہیں جاتا۔ کبھی سوچا ہے، کبھی یاد کیا ہے، کبھی یاد پڑی ہے کہ کوئی ہمارے لیے تھا؟ باپ کو اور ماں کو آنکھیں دکھانے سے پہلے اتنا تو سوچنا تھا کہ یار اس نے ساری زندگی میری گندگی صاف کی، اور اس نے مجھے سینے کا دودھ پلایا ہے، اور اس نے مجھے اپنی ساری جوانی میرے سپرد کر دی کہ میں اس کے آگے جی بھی نہیں کر سکتا، اس کا اتنا حق بھی نہیں ہے۔ یار کوئی احسان کر دے نا کسی پر، چند ٹکوں کا احسان، لوگ ساری ساری زندگی آنکھیں نہیں اٹھاتے، ساری ساری زندگی سر نہیں اٹھاتے، یار ساڑھے تے احسان کیتا ہے فلاں موقع تھے۔ یار باپ کا کوئی احسان نہیں ہے جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں چلنے کا سلیقہ سکھایا، جس نے ہمیں بولنے کے انداز بتائے، جس نے ہمیں اپنی وراثت دے کر چلا گیا کہ جاؤ عزت کے ساتھ جیو، جاؤ شہرت کے ساتھ جیو اور چودھری صاحب کہلاؤ، جاؤ سردار صاحب کہلاؤ، جاؤ قاری صاحب اور مولانا صاحب کہلاتے پھرو۔ یہ کس کا عمر ہے؟ یہ کس کی محنت ہے؟ اگر آج ممبر پہ بیٹھوں تو کس کی محنت؟ میرا کمال ہے۔ میرے جیسے کتنے ہیں بازاروں میں کام نہیں کر رہے، میرے جیسے کتنے ہیں ورکشاپوں میں کام نہیں کر رہے۔ تو یہ والدین کا عزت اور ان کا حق ہے، ان کی تعریف ان کا حق ہے، ان کی قدر ان کا حق ہے، ان کے آگے یہ آواز بلند نہ ہو، ان کے آگے یہ آنکھیں اٹھ نہ سکے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، اس کائنات میں جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہی ہے۔ والدین دنیا سے چلے گئے، ان کی قبروں پہ جائیں، ان کو قرآن پڑھ پڑھ کے بخشیں، ان کے لیے احسان ثواب کا اہتمام کیا جائے، مدارس میں
مساجد میں ایسی چیزیں لگوائی جائیں جو ان کے لیے آگے اجر و ثواب کا باعث بنے. نلکا لگوا دیں، موٹر لگوا دیں، صفے بچھا دیں، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اب یہ مسجد ہے، اس میں سولر پلیٹیں ہم اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں، اب اس میں کوئی بندہ تعاون کر دے، یقیناً یہ پنکھے بھی چلیں گے، لائٹیں بھی چلیں گے، لوگ آئیں گے. آپ نیت کر دیں ہمارے باپ کو اس کا ثواب پہنچے. اللہ کی قسم، لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ کے جانے کے بعد ہمارے سر سے جب سے سایہ اٹھا ہے برکت چلی گئی ہے، ہمارے گھروں سے مائیں اٹھی ہیں، ہمارے گھر ویران ہو گئے ہیں، قبرستان بن گئے. لوگوں سے میں نے یہ سنا ہے اور میں یہ ان سے کہا کرتا ہوں، میرے نبی کا یہ فرمان ہے اور علماء اس بات کے شاہد ہیں کہ جس کی ماں چلی جائے، جس کا باپ دنیا سے چلا جائے اور وہ یہ چاہے کہ میرے ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ ویسے رہیں جیسے دنیا میں تھی، فرمایا ایک تو اس کی قبر پہ جائے اور دوسرا اس کے نام پر ایصال ثواب کرے، نیک اعمال کرے، حج کر دے، کسی کو کروا دے، عمرہ کر دے، کسی کو کروا دے، کوئی ٹیوبل لگا دے، کوئی موٹر لگوا دے، اس سے کام چلتے رہیں، دین کی آبیاری ہوتی رہے، اس کا اجر اس کے باپ کو ملتا رہے گا اور اس کی دعائیں براہ راست اپنے بیٹے تک پہنچتی رہیں. تو اس لیے جس بندے سے بھی میرے عزیزوں ہم کہتے ہیں بھئی نماز قرآن یہ اللہ کا حکم ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ سیٹ ہو رہا ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں سیٹ ہو رہا ہوں. ابھی جی بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ابھی جی میری دکان کے کچھ معاملات ہیں، ابھی پراپرٹی کی کچھ معاملات چل رہے ہیں، یہ جی سیٹ ہو گئے تو پھر قرآن نمازی ہے جی، قرآن نمازی ہے. اور یہ بات کرتے 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 50-60 سال گزر چکے اور وہ کہتا ہے میں سیٹ ہو رہا ہوں، میں سیٹ ہو رہا ہوں. اور ادھر سے اعلان ہونے والے ان قریب جامع مسجد سے حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں کہ فلاں بن فلاں دنیا میں نہ رہا، اور آج اس کے پھٹے پہ ڈال دیا گیا ہے اور اسے کفن پہنا دیا گیا ہے اور اسے قبرستان میں لایا جا چکا ہے اور اس کو قبر میں بھی اتار دیا گیا اور ایک بندہ قبر میں اتر چکا اور اس کا منہ قبلے کی طرف کیا کر رہا ہے؟ سیٹ کر رہا ہے. اور پھر ایک آواز آتی ہے جی سیٹ ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے جی سیٹ ہو گیا ہے. یہ اولاد کو سیٹ کرنے نکلا تھا، یہ اولاد کو سیٹ کر رہا تھا، یہ کاروبار سیٹ کر رہا تھا. آج بیٹوں نے پکڑ کے باپ کو سیٹ کر دیا اور ایسا سیٹ کر دیا کہ مٹی ڈال دی، ایسا سیٹ کیا کہ مٹی ڈال دی اور پھر قبر پہ پھیرا مارنے والا ہی کوئی نہ رہا. کون تھا؟ کیسا تھا؟ اللہ کے بندو، میں کوئی مقرر یا خطیب نہیں ہوں، میں آپ کو کس سے کہانیاں سنا سکتا ہوں، بہت پڑھے ہیں، بہت پڑھ چکا ہوں، بہت سن چکا ہوں، لیکن ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے اپنی آپ کی زندگی کو بدلو، اپنے آپ کے دینی اعمال کو صحیح کرو. اللہ کی قسم کوئی کسی کے لیے نہیں روتا، کوئی کسی کے لیے فکر نہیں کرتا، کوئی کسی کے لیے عبادات نہیں کرتا، اس سگے باپ کے لیے دعا کرنے کو کوئی تیار نہیں. کتنے لوگ ہیں، اگر میں آپ ہی سے پوچھ لوں کہ کتنے بندے ہیں جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اور قبر پہ گئے کتنے دن ہو گئے؟ یقیناً مہینوں سال گزر چکے ہیں، سگے باپ کی قبر پہ جانے کو کوئی تیار نہیں. اور یہی دستور ہے، اس دنیا کا یہ حسن ہے، یہ دستور ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. لیکن اگر ہم نے اپنے اللہ سے صلح کر لی اور توبہ کر لی اور اپنی زندگی کے معاملات بدل لیے، اللہ کی دہلیز پر اور اللہ کی چوکھٹ پر ہم آ گئے، تو ہمارے لیے مبارک ہے، ہمارے لیے خوشخبری ہے، ہمارے لیے بہت بڑے انعامات کا اعلان کیا جائے گا. لیکن ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میرے پاس آئے اور توبہ کرے، فرمائے 70 سال 80 سال کے گناہ لائے اور ایک آنسو، اور پھر فرمایا اگر آنسو نہ نکلے، صرف آنکھیں گیلی کر جائے، اس کی آنکھ کے کٹورے کو گیلا کر جائے اور یہ ندامت سے کہہ دے کہ اللہ معاف کر دے، فرمایا مجھے میرے عزت کی قسم میں سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. تو اس لیے میرے عزیزوں اس بات کی بھی کوشش کرنی ہے. اللہ ہمارے سارے بھائیوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے اور تمام رفقا کو، تمام عزیز و اقارب کو اللہ صبر جمیل نصیب فرمائے اور ہمارے محترم استاد ظفر اقبال صاحب کے اللہ درجات کو بلند فرمائے، ان کے اللہ کامل بخشش فرمائے. تو دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے رہیں، ہم کسی کے لیے کریں گے تو اللہ کرے گا ہمارے لیے بھی کوئی کرے گا. تو جانا تو ہر کسی نے ہے،
اگر توبہ کے ساتھ گئے تو ہمارے وارے نیارے، تو اللہ تعالی ہمیں توفیق